ولیم کت مورے کے بیانات جس کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ پورا بتلایا گیا ہے، اور ساتھ میں وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سائنس کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد ان سب کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ یہ کیسٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں، انشاءاللہ ایمان میں تر و تازگی ہوگی۔ اور ایک سائنسدان نے تو کلمہ بھی پڑھا جس کا نام ہے مورس بوکائے، اور اس نے کتاب لکھی، انہوں نے دا بائبل، دا قرآن، دا سائنس، کس کے اندر انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی سائنس کی باتیں ہیں جو بائبل کے اندر نہیں ملتی۔ میں مان چکا ہوں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، جبکہ بائبل انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور اگر آپ کو کوئی عربی دان ملے گا کافروں میں سے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر اعتراض کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج پیش کیا کہ کوئی شخص اگر یہ ثابت کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر قرآن مجید جیسا کوئی لا کر پیش کرے، وہ بھی تو انسان ہے، پھر پیش کرنا چاہیے اس کو، الف لام میم ہی سے تو بنا ہے، پیش کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے پرانے زمانے سے لے کر آج تک کشمکش جاری ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے کئی مسلمان واقف بھی نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سورۃ التجسد اور سورۃ الایمان، یہ سورے انٹرنیٹ پر بھیجے جا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورے گھڑے ہوئے ہیں۔ میری ایک نصیحت یہ ہے یا ایک مشورہ ہے، وہ یہ کہ کم سے کم ایک مسلمان کو قرآن مجید کے 114 سورے یاد تو رہنا چاہیے، کہ اگر وہ فوراً دیکھے گا سورۃ التجسد تو قرآن مجید میں نہیں ہے، سورۃ الایمان تو قرآن مجید میں نہیں ہے، کم سے کم اس کو فائدہ تو ہو جائے گا غلط سورے پڑھنے سے۔ لیکن کئی ہمارے مسلمان غلط سورے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ تحقیق کر لیجئے، ہمیشہ بغیر تحقیق کے دین کے نام پر بھٹکنے کی اسلام میں بھی جات نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میں ان پورے سورتوں کو قرآنی عربک گرامر کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کو ڈسپروف کر دیا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سورے جو عربی میں انہوں نے لکھے ہیں قرآن مجید کے چیلنج تو دور کی بات ہے، ایک عرب کا کوئی عربی کا جملہ ہے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر آپ کو کوئی شخص ایسا ملتا ہے جس کو آپ عام میتھڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے، آپ ایک دعویٰ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کوئی اختلافات نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید میں اختلافات ثابت کر سکتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی بعض مستشرقین is the Quran infallible، عبد الفادی، اس نے کتاب لکھی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کے اندر گرامیٹیکلی اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر بہت سارے کانٹرڈکشنز ہیں، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے ہمیشہ سے جواب دیا ہے۔ علامہ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب، یہ کتاب لکھ کر انہوں نے ایسے اصول بتلائے ہیں کہ آپ قیامت تک کوئی شخص قرآن مجید میں کوئی بھی خامی نکالے گا، ان اصول کو جو پڑھ لے گا جواب دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے جو جواب تیار کیا ہے ایسی ہی کتابیں پڑھنے کے بعد میں نے بھی جواب تیار کیا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید پر جو بھی اعتراض کیا جائے الحمدللہ ہم مسلمان سب سے پہلے اس کو ہمارے سینوں سے گزرنا ہوگا، ہماری زبانوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے وہ صحابہ کرام سے مل سکتا ہے۔ کوئی شخص آج تک ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا جملہ نہیں نکال سکتا کہ جس سے ثابت کرے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ ہم مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ شخص نامراد اور ناکام ہے۔ اس کے بعد پانچواں اعتراض یہ ہے کہ حجاب سے متعلق اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ عورت کو تو اسلام نے پردے کا حکم دیا جبکہ مرد آزاد گھومتا ہے۔ اس اعتراض کے اندر دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ اسلام نے عورت کو آخر حجاب کا سسٹم کیوں دیا، پردے کا حجاب کہتے ہیں پردے کو، سسٹم کیوں دیا۔ دوسرا یہ پہلو ہے کہ اسلام نے اس حجاب اور پردے کے ذریعے سے عورت کی تحقیر کی اور اس کو ذلیل کیا۔
سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کا سسٹم کیوں دیا؟ اگر آپ غور کریں گے، مرد کے مقابلے میں عورت کی حفاظت کی زیادہ ذمہ داری ہے اور اہم مسئلہ، کیونکہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مرد غیر محفوظ حالات میں عورت کا زنا بالجبر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، جبکہ آپ کبھی یہ نہیں سنتے کہ ایک عورت نے مرد کا ریپ کیا ہو یا زنا بالجبر کیا. اور اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی بھی ہے بے وقوفی کے ساتھ، تو ایسے وقت پر وہ اپنا نقصان زیادہ کر رہی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عورت کو زیادہ ضرورت ہے حفاظت کی جائے. اور حجاب کا جو معنی ہے پردے کا، عربی ورڈ حجاب، جس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن گارڈ، یعنی کہ محفوظ قلعہ جو کہ حفاظت کرنے والا. اور اگر ہم اسلام کا جو لباس کا سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم یہ پورے انسان آپ سے لڑ جھگڑ کر یہ سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اتنا اہم ہے، لیکن یہ اس کے بعد ہے جبکہ ہم جا کر ان کو بیان کریں گے کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام نے جو حجاب کا سسٹم دیا ہے یا عورت کی حفاظت کی ہے، 3 طریقے سے کی. پہلی، لباس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی سطح پر کچھ ایسے قانون بنائے جس کے ذریعے سے عورت کی حفاظت ہوتی ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعزیراتی یعنی کرمنل لاء، کچھ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے عورت کی حفاظت ہوتی ہے. لباس کے سسٹم کے تعلق سے قرآن اور احادیث طیبہ میں 8 اصول ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو ایسا لباس پہنے کہ وہ خود بذات خود زینت والا نہ ہو. اگر وہ زینت والا ہوگا تو لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، نتیجے میں وہ عورت کو نقصان ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، 32 اور 33 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کپڑا ایسا پہنے جو بذات خود زینت والا نہ ہو. دوسرا کہ کپڑا ایسا پہنے کہ اگر عورت باہر نکلتی ہے تو اس کپڑے پر عطر نہیں ہونا چاہیے. سنن نسائی جلد نمبر 2 283. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ عورت اگر باہر نکلے تو ایسا لباس نہ پہنے جو بالکل ٹائٹ ہو. الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 441. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ عورت اتنا باریک لباس نہ پہنے کہ اس سے اندر کا جسم نظر آئے. المعجم الصغیر للطبرانی. اور اسی طریقے سے ایک اصول یہ بتلایا گیا کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے جس سے کہ اس کو فخر اور غرور آ جائے. سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 172. اور عورت ایسا لباس نہ پہنے جس سے کہ مردوں کی مشابہت ہوتی ہو. سنن نبی داؤد. اور اسی طریقے سے عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپنے والا. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33. ان قرآن اور احادیث کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا سسٹم عطا کیا. اگر کوئی عورت اس لباس کا خیال کرے گی تو یقین ہے کہ معاشرے میں کرائم ریٹس، اس کا جو تناسب ہے جرائم کا، بہت کم ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی سطح پر اعلان کیا عورت کو چاہیے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے، مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے. سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30، 31 اور 32. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو اس پر رجم کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی عورت کا ریپ کرتا ہے تو اس کو باغی ہونے کی صورت میں سولی دی جائے گی، قتل کیا جائے گا، زمین سے دربدر کر دیا جائے گا. ان قوانین کو سننے کے بعد ایک مرد عورت کی طرف اگر بری نظر ڈالے گا بھی اسلامی حکومت میں تو اس کی روح کپ کپانے لگے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوانین کے ذریعے سے عورت کی حفاظت کی. اب وہ لوگ جو اسلامی نظام میں پردہ، اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ملکوں کی حالات کیا ہے. اگر آپ پڑھیں گے امریکہ کی جو جرائم اور حادثات کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ ہے 2001 عیسوی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2,49,000 عورتوں کا ریپ ہوا زنا بالجبر. ایک دن میں، جس کا مطلب نکلا کہ ایک دن میں 230 عورتوں کا زنا بالجبر ہوا.
جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے نظام نے یہ رپورٹ پیش کی. اور ذرا اندازہ لگائیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لباس کا سسٹم ہے صرف قرآن مجید میں. اگر آپ پڑھیں گے ہندو مت کی کتابیں رگ ویدا کے اندر، اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بتلایا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنا سر ڈھانک لے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے ڈیوٹرانومی یہودیت کے اندر تو اس کے اندر آپ پائیں گے کہ درس نمبر 22 اور اس کی سطر نمبر 5 کے اندر کہ عورت کو چاہیے کہ اپنا سر ڈھانپ لے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو عورت لباس پہنتی ہے تو اس کو ستی ساوتری، اور اگر کوئی کرسچن کوئی پردہ کا اہتمام کرتی ہے تو اس کو نن کا لقب دیا جاتا ہے، اور اگر ایک